صدقہ فطر سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کاشف بھائی، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح ایک مثل مشہور ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے نا، اسی طرح معاشرے کے اندر سارے افراد بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی بالکل، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، اس طرح ہی۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خوشیاں بھی عطا کرتا ہے، اللہ، مثلا عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں ایک خوشی عطا کرتا ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ جی، اور عید الفطر، فطر کا لفظ اس میں اس لیے شامل ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ، اب یہ صدقہ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ افراد جو غریب آدمی ہیں ان کو امیر آدمی صدقہ فطر دیں گے تو وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی، کیونکہ یہ صرف اسلام میں ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس طرح ہی۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو وہاں پر یہ ہے کہ غریب آدمی امیر کے پاس چل کے جاتا ہے اور امیر آدمی اس کی معاونت کر کے، اس کی مدد کر کے اس پر احسان جتلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ جی، لیکن اسلام نے دیکھو کیسا پیارا کنسیپٹ دیا، کیسا پیارا کنسیپٹ دیا۔ فرمایا کہ تم یہ جو روزے رکھتے ہو رمضان المبارک میں، تراویح پڑھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، دیگر جو بھی عبادات کرتے ہو، تمہاری عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گی، اللہ، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دی جائیں گی جتنی دیر تک تم صدقہ فطر ادا نہیں کرو گے۔ اللہ، جب صدقہ فطر ادا کرو گے تو تمہاری عبادات قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب امیر آدمی خود غریب آدمی کو تلاش کرنے نکلا اللہ، اللہ، کہ میری عبادات قبول ہو جائیں، اور غریب کو اس کی یعنی صدقہ فطر دینے کے بعد اس پر احسان نہیں جتلاتا، بلکہ کہتا ہے تیری مہربانی، تیری وجہ سے میری عبادتیں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔